الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. میں ہوں ساجد علی. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ساجد جتک. تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھا بھی ہوگا کہ ہم نے الحمدللہ جیسے شروع کیا تو وضو کے معاملات، طہارت، غسل کے معاملات، تمام چیز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ابھی نماز کے معاملات کو شروع کیا ہوا ہے. جیسے کہ اس سے پہلی ویڈیو میں آپ نے سن چکے ہیں کہ نماز کی کتنے فضائل ہیں، کتنے برکات ہیں، اور آج ہم سنیں گے اور سیکھیں گے نماز پڑھنے کا طریقہ. نماز کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، کیونکہ نماز ایک ایسا اہم رکن ہے، ایک ایسا اہم فریضہ ہے جس کو جس انداز سے یعنی جس بہترین خوبصورت انداز سے پڑھیں گے اتنا ثواب ملے گا. اور جہاں اس کے فرائض ہیں ان کو فرائض کو پورا کرنا ضروری ہے، جہاں ان کے واجبات اس واجبات کو پورا کرنا ضروری ہے، جہاں سنتیں ہوں سنتوں کو پورا کرنا ہے، جہاں مستحبات ہیں وہ مستحبات کو پورا کریں تاکہ بہترین اجر ملے ہمیں. آئیے اپنے موضوع کی جانب چلتے ہیں، اور موضوع کی جانب جانے سے پہلے بتاتا چلیں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب بھی کرے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس بھی کرے تاکہ تمام نئے آنے والے ویڈیوز آپ کو مسلسل ملتے رہیں. آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی جانب. اس کا جو موضوع نماز کا طریقہ ہے اس کو کوشش کرتے ہیں مختصر کے طور پر یعنی اختصار کے ساتھ اس کو مکمل کریں تاکہ سننے والے دیکھنے والے کو تمام کو کوئی پریشانی نہ ہو. زیادہ مزید طول دینے سے جو سیکھا سمجھا وہ بھی بھولا جا سکتا ہے. تو آئیے چلتے ہیں مختصر طریقے سے. نماز کو اس طریقے سے شروع کریں کہ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے، یعنی اس انداز سے ہاتھ تک اٹھائے، ہاتھ بالکل سیدھے قبلے کی جانب ہو اور نہ انگلی کو زیادہ بند بھی کرنا ہے نہ زیادہ کھلی رکھنا ہے، اس کو نارمل حالت میں رکھنا ہے. تکبیر کہنے کے بعد تکبیر تحریمہ پہلا تکبیر تحریمہ ہے، اور تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد جب ہاتھ باندھیں گے اور اس سے پہلے کہ ہم نیت کو اس طریقے سے کہیں کہ میں نیت کرتا ہوں نماز ظہر 4 رکعت فرض، اگر امام کی پیچھے ہیں تو پیچھے اس امام کی اللہ اکبر. تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ اس انداز سے باندھیں کہ اس سیدھے ہاتھ کا ہتھیلی دوسرے ہاتھ کے ہتھیلی کے کونے پہ ہو، یعنی 3 انگلی برابر ہو. اس میں برابر ہونے کے بعد اس کو ناف کے نیچے باندھنا ہے. ناف کے نیچے باندھنے کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملائیں گے یا کوئی 3 آیتیں ملائیں گے، اور اس کو ملانے کے بعد پھر ہم رکوع کی جانب جائیں گے. رکوع اس انداز سے کریں کہ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پہ اچھی طرح پکڑ لیں، جیسا کہ اگر یہ گھٹنا ہے تو اس کو اچھی سے گول جمانا ہے. اور اس کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے. 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، 1 مرتبہ پڑھ لیا فرض ادا ہو جائے گا. پھر اس طرح رکوع میں اس انداز سے جائیں کہ آپ کے پیٹھ بالکل سیدھی ہو، نہ جھکی ہو نہ ابھرا ہوا ہو، بلکہ یہ کہ پیٹھ آپ کی بالکل سیدھی نارمل رہے. اور رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے ہمیں سیدھا ہونا ہے اور ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے. پر ربنا ولک الحمد کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے کی جانب جائیں گے. سجدہ اس انداز سے کرے کہ آپ کے پاؤں کے 10 انگلیاں قبلِ رخ کی طرف مڑے ہونے چاہیے. اس میں 1 انگلی کو موڑ کے رکھنا لگانا فرض ہے، 3 واجب ہے، اور 5 یعنی 10 5 سے مراد 5 ایک پاؤں کے 5 دوسرے پاؤں کے اس کو رکھنا کیا سنت ہے. اور سجدے میں جاتے ہیں کوشش کیجیے کہ پہلے اپنے گھٹنوں کو بعد پاؤں، پھر پاؤں کے بعد ناک
کی ہڈی کو، پھر اس کے بعد پیشانی کو اپنے سجدے کی جگہ پہ رکھنا ہے۔ اٹھتے وقت اس کا الٹ کیجیے، پہلے اپنے سر کو اٹھانا ہے، پیشانی کو، پھر ناک کو، پھر ہاتھوں کو، پھر ہاتھوں کے بعد گھٹنے کو اٹھانا ہے۔ اس طرح ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ کریں، دوسرے سجدے کے بعد کھڑے ہو جائیں اور سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یا کوئی اور سورت ملا کے دوسرا رکعت کریں۔ اس طرح تشہد پڑھنا ہے۔ اگر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں اور تیسری رکعت بھی اس انداز سے پورا کریں اور چوتھی رکعت بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے اس انداز سے پورا کریں۔ جب آخری تشہد میں بیٹھیں گے ہم، تشہد میں بیٹھنے میں کہ اتحیات کو بھی سنتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک پڑھنے کے بعد کوئی دعا معصورہ ہو یا رب اجعلنی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور رب اجعلنی پڑھنے یا کوئی دعا معصورہ پڑھ لیں، جیسے یہ کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کو پڑھنے کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ سلام کو اس انداز سے پڑھیں، دیکھیں کہ کس انداز سے پھیرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہماری نماز کا طریقہ مختصراً اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اگر جن بھائیوں کو، جن بہنوں کو یہ سمجھ نہیں آئے تو وہ کمنٹس کر کے لازم بتائیں، اور اسکرین کے ایک کونے پہ نمبر بھی شو ہوگا، نمبر بھی لکھ دیا جائے گا۔ اگر کسی کو کال کر کے پوچھنا ہو، واٹس ایپ کر کے پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا اہم موضوع، اہم ٹاپک نماز کے متعلق۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالی ہمارے اس کاوش کو اپنے بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔